السلام علیکم ناظرین، NN اردو کے ساتھ میں ہوں ذوالقرنین بشیر۔ ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں راولپنڈی کے حلقہ NA 59 میں۔ اس حلقے کی ایک اہم بات یہ ہے کہ یہاں سے جو بھی منتخب ہوا ہے اسے اعلیٰ وزارت ملی ہے اور بے انتہائی اہم وزارت ملی ہے، لیکن یہاں کے جو مسئلے مسائل ہیں وہ کبھی بھی حل نہیں ہوئے، جو کہ تم برقرار ہیں۔ اس سے پہلے چودھری نثار صاحب تھے تو وہ اس حلقے سے جب کامیاب ہوئے تو انہیں وزارت داخلہ دی گئی۔ اس طرح غلام سرور صاحب ہیں، وہ بھی اسی حلقے سے کامیاب ہوئے ہیں۔ تو آج ہم حلقے کے مسئلے مسائل کے حوالے سے بات چیت کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں گرجا روڈ سے تعلق رکھنے والے مقامی صحافی ضمیر حیدر قادری صاحب۔ ان سے بات چیت کریں گے کیا مسئلے مسائل ہیں، کیا ایشوز ہیں اور ان کے حل میں جو ہے وہ منتخب نمائندے کس حد تک وہ کوششیں کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو بتائیں کہ مین جو ایشوز ہیں حلقے کے اور خاص طور پر گرجا روڈ اور چک جلال الدین کے، وہ کیا ہیں؟ میں سب سے پہلے تو ذوالقرنین بشیر صاحب آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہمارے اس علاقے کی طرف توجہ دی اور آپ کی جو چینل ہے NN اردو، اس کی وساطت سے یہ بات متعلقہ محکموں تک میں پیش کروں گا۔ سب سے جو بنیادی مسئلہ ہے ہماری اس یونین کونسل چک جلال الدین 89 کا، وہ پانی کا مسئلہ ہے۔ پانی کا مسئلہ ہونے کی وجہ بنیادی یہ ہے کہ خیر اس گورنمنٹ کو بھی آپ یہ کہہ لیں کہ ان کا بھی رویہ غلط ہے، لیکن سابقہ گورنمنٹ کے ادوار میں بھی یہی رہا ہے طریقہ کار کہ بیسیکلی ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو محکمہ واسا کے انڈر جب ہماری یونین کونسلیں چلی گئی تھیں تو محکمہ واسا ایک پاور والا ادارہ ہے، اس کو چاہیے کہ یہ ہماری یونین کونسل کے جو پانیوں کے مسائل ہیں ان کو وہ اچھے طریقے سے خود ہینڈل کرے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ انہوں نے جو متعلقہ سیاسی قیادت ہے ان کے حوالے کر دیا ہے۔ اب اس میں مجھے نہیں سمجھ آتی، میں اس بات کا پروف بھی آپ کو دے سکتا ہوں کہ جو ہماری گلیوں میں پانی کھولنے والے ملازم ہیں واسا کے، بظاہر ان کو ملازم شو کیا جاتا ہے جبکہ وہ ملازم نہیں ہے واسا میں، وہ کام کوئی اور کرتے ہیں، اور جس بندے کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے واسا کے اندر وہ بندہ دن کو کہیں اور کام کر رہا ہے اور اپنی جگہ وہ پانی کھولنے کے لیے جو چابی ہوتی ہے وہ ایک تھرڈ بندے کو دے کے چلا جاتا ہے کہ میری جگہ تم ڈیوٹی کرو۔ اور اس بات کی کمپلین کئی دفعہ واسا کے آفس جا کے لوگوں نے کی ہیں، درخواستیں میرے پاس پڑی ہوئی ہیں۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ واسا والوں نے کیوں اتنی درمی کا مظاہرہ کیا ہوا ہے اور کیوں اس بات پہ وہ ایکشن نہیں لیتے ہیں۔ آپ کو مجبوری ہے، ٹھیک ہے گورنمنٹ کی مجبوری ہے، لیکن اتنا تو دیکھیں کہ ایک بندے کی ڈیوٹی نہیں ہے جو پانی کھولنے کے لیے آ رہا ہے، وہ کس اتھارٹی کی بنا پر گلی کا پانی کھول رہا ہے جبکہ وہ ملازم ہی نہیں ہے واسا کا۔ اچھا، تنخواہ دوسرا بندہ لے رہا ہے اور کام دوسرا بندہ کر رہا ہے، تنخواہ دوسرا بندہ لے رہا ہے، کام دوسرا بندہ۔ یہ تو وہی بات ہوگی کہ PTI کا ایک نعرہ تھا کہ ہم اداروں کو سیاست سے پاک کریں گے، تو یہ تو واسا جیسے ادارے میں بھی پھر سیاستدان جو وہ انوالو ہو رہے ہیں۔ یہ تو بھرتی کرائے ہیں متعلقہ جو ہماری اب سیاسی گورنمنٹ ہے تو ان کی اپنی مرضی چلنی ہے۔ اچھا، دوسری بات، ایک وارڈ کے اندر 10 گلیاں ہیں یا 20 گلیاں ہیں، 30 گلیاں ہیں، اس بات کی سمجھ نہیں آتی۔ لوگ کہتے ہیں جی کہ 2 گلیوں میں پانی 2 دن بعد آ رہا ہے اور اگلی 3 گلیوں میں پانی 1 ہفتے کے بعد آ رہا ہے۔ بھئی وہ بھی مسلمان ہیں، یہ بھی مسلمان ہیں، یہ طریقہ کار آپ نے کہاں سے اخذ کیا ہے اور کس بندے نے یہ اتھارٹی دی ہے کہ اس گلی کا پانی 2 دن کھولو، اس کا 5 دن کھولو؟ اس بات کی سمجھ نہیں آتی۔ اس میں کوئی سیاسی فیکٹر تو نہیں انوالو کہ جہاں پہ 2 دن بعد کھلتا ہے وہاں پہ شاید PTI کے ووٹرز رہتے ہوں، کوئی اس طرح کا معاملہ تو نہیں ہے؟ وہ بھی ہے، سیاسی بھی انوالو ہوتے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جو بندے انہوں نے کام پہ لگائے ہوئے ہیں نا، تنخواہ لینے والا بندہ تو خود کام نہیں کر رہا، جو بندہ آگے گلیوں میں کام کر رہا ہے وہ کیا کرتا ہے، جو بندے جس گلی میں اس کو پیسے دیتے ہیں نا، 100 روپیہ 200 روپیہ دیتے ہیں، وہ ان کا پانی 2 دن بعد آ کے کھول جاتا ہے، اور جو بندے پیمنٹ نہیں دے رہے ہیں ان کا ہفتہ 10 دن بعد پانی کھلتا ہے۔ اچھا، یہ پانی کا تو ایک مسئلہ ہے جس میں ویسے تو ہر جگہ پہ ہی مسئلہ ہے، لیکن یہ جس طرح آپ بتا رہے ہیں یہ تو پھر مس مینجمنٹ کی وجہ سے مس مینجمنٹ کی وجہ سے۔ اس کے علاوہ مزید جو ہے وہ گرجا روڈ پہ اور چک جلال الدین کے بارے میں یہ بھی سنا جاتا ہے کہ چودھری نثار صاحب جب یہاں سے کامیاب ہوتے تھے تو سب سے زیادہ ووٹ انہیں اس یونین کونسل سے۔ جی بالکل، چودھری نثار علی خان صاحب جو ہے انٹیریئر منسٹر بھی بنے ہیں، اس سے پہلے بھی آپ ہمارے حلقے کا ریکارڈ چیک کریں تو سب سے زیادہ جو لیڈ تھی
وہ انصار علی خان صاحب کو اسی یونین کونسل سے ملی ہے. لیکن میں نے آپ کو پہلے بھی گزارش کی ہے کہ انصار کے دور میں بھی سیاسی انوالومنٹ رہی ہے واسا میں، لیکن یہ ظلم جو ابھی ہو رہا ہے پی ٹی آئی کے دور میں، یہ اس ٹائم بھی نہیں ہوا. اچھا، اس کے علاوہ اور کیا کوئی مسئلے مسائل ہیں؟ اس کے علاوہ مین مسئلہ ہے جی ہمارا ایک پل تھا جو کافی ٹائم کے بعد کمپلیٹ ہو گیا ہے، وہ تو چلیں ایک اچھا کام ہے، لیکن پل کے علاوہ جو روڈ ہے ہمارا وہ ڈوک سیدہ والی سائڈ پہ جا کے ملتا ہے، دوسری سائڈ سے ٹھلیاں ایئرپورٹ والی سائڈ پہ ملتا ہے. اس میں کافی کام ابھی بقایا ہے، اور خاص طور پہ یہ جو ڈوک سیدہ والی سائڈ ہے اس میں روڈ خراب ہونے کی وجہ سے ٹریفک بہت ٹائم جام رہتی ہے جی. اور آج دن تک کسی سیاسی بندے کو یہ توفیق نہیں ہوئی ہے کہ یہ روڈ ہمارا بند رہتا ہے، کسی ٹائم مریض ہوتا ہے، 100 پرابلم ہوتی ہیں، تو کم از کم کوئی ٹریفک والے کو کہے کہ یہاں پہ ٹریفک اہلکار لگا دے. مجھے آئی تھنک یاد ہے کہ کوئی 6-7 سال پہلے کی بات ہے، سی ٹی او صاحب تھے راجہ رفت مختار صاحب، ان سے میں نے ریکویسٹ کی تھی، تو اس ٹائم میں نے وارڈن لگوائے تھے گرجا روڈ پہ جو ڈیوٹی کرتے رہے ہیں کہ ٹریفک جام نہ ہو. نہ اس سے پہلے کسی بندے نے یہ تکلیف کی ہے، نہ اس کے بعد آج دن تک کسی نے کہا ہے کہ یہاں پہ ٹریفک کا نظام درم برم ہے، تو یہاں پہ ٹریفک وارڈن ہونے چاہیے. اچھا، یہ جو مسئلے مسائل ہیں آپ کے، اس میں مقامی جو سیاسی قیادت ہے، پی ٹی آئی نے ظاہر سی بات ہے ہر یونین کونسل میں ان کے نمائندے تو موجود ہیں، جی تو بالکل. ان کی طرف سے کوئی مسائل حل کرنے کے لیے کوشش کی جاتی ہے، یا وہ بھی بس حکومت کی طرح دیکھو اور سکون کرو کی پالیسی پہ ہیں؟ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہماری یونین کونسل میں کوئی بندہ اس سیاسی طور پہ اہل بھی ہے کہ وہ یہ ہمارے مسئلے مسائل حل کرے. اس کی وجہ یہ نہیں کہ میرا کسی سے کوئی ذاتی اختلاف ہے. اب وہ یہ جتنی باتیں میں نے کی ہیں یہ سارے اس حلقے کے رہنے والے سیاسیوں کو پتہ ہے، اور میرا یقین ہے کہ ہمارے ایم پی اے کو بھی جو متعلقہ اس ٹائم ہے اس کو بھی پتہ ہے، ایم این اے کو بھی پتہ ہے. لیکن یہ ساری باتیں پتہ ہونے کے باوجود ان کے دل میں یہ کیوں خیال نہیں آتا کہ ان مسائل کا حل کیا جائے. حالانکہ یہ جو پرابلم میں بتا رہا ہوں یہ پیسوں سے حل ہونے والے نہیں ہیں. اب جو پانی والا میٹر ہے یہ متعلقہ ایم پی اے ایم این اے کا کام ہے، پی ایم سی ایم ہمارے ان کا کام ہے. یہ باتیں اگر ان تک پہنچ رہی ہیں تو یہ وہ صرف اتنا کہہ دیں نا واسا والوں کو کہ میرٹ کرو، پانی جس بندے کی جس ٹائم باری آئے گی اس ٹائم پانی دو. یہ سیاسی انوالومنٹ جو ہے نا یہ ختم کرو. اگر نہیں کرتے سیاسی انوالومنٹ بھی رہے تو یہ آگے پھر سیاسی جو متعلقہ فوکل پرسن ہے ان کا کام ہے کہ وہ ایک طریقہ کار بنائیں، شیڈول بنائیں. اب ہماری یونین کونسل میں 2 ٹیوب ویل بند پڑے ہوئے ہیں جن میں پانی نہیں تھا، انہوں نے ختم کر دیے ہیں، لیکن ان کے اندر اتنا پانی موجود ہے کہ وہ 5-6 گلیوں کو وہ اپنا ایریا سرکل کور کر سکتے ہیں. لیکن کوئی بندہ نہیں ہے. ہماری وارڈ نمبر 3 میں ایک پرانا ٹیوب ویل لگا ہوا تھا، غالباً 25 سال پرانا ہے، وہ اسی طرح پڑا ہوا ہے. ہماری وارڈ نمبر 4 میں ایک ٹیوب ویل لگا ہوا تھا جس کا پانی لکھن کو دے رہے تھے. اب پانی اس میں ہے لیکن کم ہے، لیکن وہ کم از کم 10-12 گلیوں کو تو پانی مل سکتا ہے. موٹر اس میں اسی طرح لگی ہوئی ہے، ٹیوب ویل کا کمرہ بنا ہوا ہے، ٹرانسفارمر لگا ہوا ہے، اور جناب ان کو کوئی. اچھا، 3 سال ہو گئے حکومت کو آئے ہوئے، تو تعلیم اور صحت کے حوالے سے آپ کے یونین کونسل میں کیا صورتحال ہے؟ کوئی تعلیم کا اسکول نئے بنے ہیں یا کوئی پروجیکٹ سٹارٹ ہوئے ہیں کم سے کم؟ تعلیم اور صحت کا جی اس گورنمنٹ کے بعد ہماری یونین کونسل کو تو ایک بنیادی فائدہ یہ ہوا ہے کہ پہلے لوگ یہاں پہ ڈسپنسری میں جاتے تھے، یونین کونسل میں ڈسپنسری ہوتی تھی، تو کوئی غریب آدمی ہے، کسی کو عارضی طور پہ کوئی بخار ہے، پیٹ موشن ہے، مومٹنگ ہے، تو وہ وہاں سے جا کے میڈیسن فری لے آتا تھا. لیکن اس گورنمنٹ کے آنے کے بعد یہ ہمیں فائدہ ضرور ہوا ہے، وہ ڈسپنسری بھی ختم ہو گئی ہے اور یونین کونسل بھی ہماری ختم ہو گئی ہے. اب یونین کونسل جو ہے نا وہ ختم اس بیس پہ ہوئی ہے کہ یہ جو کوئی نیا طریقہ کار انہوں نے بنایا کہ 2-3 یونین کونسلوں کو ملا کے ایک یونین کونسل بنائیں گے، وہ ہماری ختم کر کے گرجا لے گئے ہیں. اور جو ڈسپنسری ہے وہ اب ظاہری بات ہے جب یونین کونسل ختم ہوئی ڈسپنسری بھی ختم ہوگی. اب ہمارے لوگ بیچارے یہاں سے گرجا جانے کے لیے کوئی سرکاری ٹرانسپورٹ تو ہے نہیں ہے، کسی غریب آدمی کے پاس موٹر سائیکل ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے، وہ کس طرح جائے گا وہاں پہ؟ کچھ لوگ ہم دیکھتے ہیں سزوکیوں میں وہ رکھتے ہیں چارپائی اور اس میں مریضوں کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں. بالکل یہی بات ہے. اور سرکاری اسپتال تو اللہ کی مہربانی سے ہماری یونین کونسل میں ہے ہی نہیں ہے. ایک مڈل اسکول ہے، اس کی بھی حالت زاد اگر آپ میرے ساتھ کسی دن جائیں وزٹ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا حالات ہیں. اچھا، آپ کے خیال میں یہ جو آپ نے 4-5 مسئلے بتائے ہیں ان کے حل کے لیے
کیا کوئی حکمت عملی ترتیب دی جائے تو عام آدمی کے لیے، کیونکہ آپ مقامی صحافی ہیں، لوگ آپ سے رابطہ بھی کرتے ہیں، مسئلے مسائل بھی بتاتے ہیں، تو آپ کے نزدیک کون سی ایسی حکمت عملی ہے یا کیا تجاویز آپ دینا چاہیں گے جو منتخب نمائندے ہیں ان کو، تاکہ یہ مسئلے مسائل حل ہو سکیں؟ میری ان سے یہی گزارش ہے جی کہ سب سے پہلے یہ پانی والا مسئلہ ہماری یونین کونسل کا حل کروائیں، اور محکمہ واسا کو سختی سے ہدایت کریں کہ جن جن گلیوں میں پانی ترتیب سے کھولا جاتا ہے سب گلیوں میں برابر کھولا جائے، اور جو کام کچھ بقایا رہ گئے ہیں، تقریباً ہماری یونین کونسل میں ٹیوب ویلوں کے یہ معاملات کافی سارے پہلے ہی حل ہوئے تھے، جو تھوڑے بہت رہ گئے ہیں وہ حل کریں۔ قبرستان کی جگہ نہیں ہے، کسی دور میں سرکاری قبرستان کی جگہ بھی دی گئی تھی ہماری یونین کونسل میں، سرکاری اسکول کی بھی جگہ دی گئی تھی۔ ظلم کی انتہا ہے کہ آج دن تک کسی بندے نے وہ سرکاری قبرستان کی جگہ نہیں چیک کی وہ کدھر گئی ہے، نہ سرکاری اسکول کی جگہ چیک کی ہے کہ وہ کدھر گئی ہے۔ اچھا، ابھی جس طرح آپ نے ایک چیز بتائی ہے کہ چودھری نثار صاحب آپ کی یونین کونسل جو چک جلال الدین ہے وہاں سے لیڈ کرتے تھے، تو اب جب غلام سرور صاحب نے یہاں سے ون کیا ہے تو ان کی کیا صورتحال تھی؟ ان کو ووٹ کا جو ریشو تھی وہ کتنی تھی؟ جی خان سرور صاحب کو بھی یہاں سے اچھی خاصی لیڈ ملی ہے، اور یہی یونین کونسل تھی جس وجہ سے خان سرور صاحب ون بھی ہوئے ہیں۔ لیکن ان کے ون ہونے کے بعد لوگ تو جو تھے نا، وہ جس طرح تبدیلی کا نعرہ گورنمنٹ نے لگایا تھا وہ تو بڑے منتظر تھے کہ تبدیلی آئے گی، شاید یونین کونسل چک جلال الدین میں بھی آئے گی، لیکن حیرانگی کی بات ہے یہ سارے جو مسائل میں نے آپ کے سامنے ڈسکس کیے ہیں۔ ہاں، ایک کام اور بڑا عروج پہ جا رہا ہے ہماری اس یونین کونسل میں، قبضہ مافیا، یہاں پہ بیوہ لوگوں کی زمینوں پہ قبضے کرنا۔ یہ تو ادھر سمجھ نہیں آتی مجھے کہ کیوں ہمارے سیاسی احباب بھی اس معاملے پہ خاموش ہیں یا وہ ان کے ساتھ ہیں، کہ اگر آپ دیکھیں کہ ہمارا متعلقہ تھانہ ہے نا صدر بیرونی، وہاں پہ اگر 50 اپلیکیشنیں دن میں جاتی ہیں تو تقریباً 30 اپلیکیشنیں وہ اس طرح جائیں گی کہ میرا 5 مرلے کا پلاٹ تھا، میں نے لیا تھا اتنا عرصہ پہلے، آج کسی نے قبضہ کر لیا ہے۔ قبضہ مافیا کی تو یہاں پہ پرسان حال ہی نہیں ہے۔ یہ تو اس پورے حلقے کا یہ ایشو ہے کہ قبضہ مافیا بہت متحرک ہو رہا ہے۔ تو ناظرین، ہم نے ضمیر حیدر قادری صاحب سے بات کی ہے، تو ان کے بقول ہم اگر مختصر بتائیں تو وہ یہ ہے کہ 3 سالوں میں حلقہ N59 میں تو تبدیلی نہیں آ سکی،